تشریف لاتے ہیں تو تسلسل میں اپنی بات کو بڑی جلدی مکمل کرتا ہوں۔ اگر حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی مبارک ذاتوں نے اور اس وقت حکومت نے اگر حضرات اہل بیت اطہار کی پاکیزہ بارگاہوں کے وسائل کو ہی روکنا ہے تو پھر وہ ان 7 کنووں کے اوپر قبضہ کیوں نہیں کرتے؟ حکومتی قبضہ ان 7 کنووں کو حضرت پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کنووں سے سیراب ہونے والی زمینوں کو، ان فصلوں کو، آمدنی کے ذرائع اور اسباب کو کیوں نہیں وہ ضبط کرتے؟ آپ کو کوئی مالی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ جب اتنے وسائل آپ کی ذات بابرکات کے پاس موجود ہیں جو بعد میں بطور وصیت چل رہے ہیں آگے، تو کیا خدا نہ خواستہ پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے دل مبارک میں کوئی مال و اسباب کو جمع کرنے کی خواہش ہے؟ ایسی چیز اس پاکیزہ بارگاہ کے متعلق سوچی ہی نہیں جا سکتی کہ کوئی دنیاوی لالچ اس ہستی کے کبھی قریب آ سکتا ہو۔ حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی مقدس بارگاہوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر یومیہ خرچے کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مطالبہ کیا تھا۔ 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 سے لے کر 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 تک یہ پورا کا پورا رکوع نازل ہو گیا تھا، جس میں واضح طور پر فرمایا گیا تھا یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ حضرات امہات المومنین، وہ محبوب کریم علیہ السلام کی عزت ہے، میں قربان جاؤں گا مصطفیٰ علیہ السلام کی غیرت ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا حرم محترم ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے حصہ نہیں ہے، جگر مقدس کا ٹکڑا نہیں ہے۔ پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ وہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام کا حصہ ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے جگر اقدس کا ٹکڑا ہے۔ قربان جاؤں اگر ازواج مطہرات کو زیادہ مال و دولت نہیں، صرف یومیہ وظیفہ، یومیہ خرچہ طلب فرماتی ہیں، تو قرآن پاک میں آیت بینہ آ جاتی ہے یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، کل ازواج کا، آپ اپنی تمام کی تمام مقدس بیویوں کو، ازواج مطہرات کو ارشاد فرما دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے اسباب، مال و دولت اور زیب و زینت، اگر اس کا ارادہ کرتی ہو فتعالین، آ جاؤ پھر ساری اکٹھی ہو کر میری بارگاہ میں اللہ کا نائب اکبر ہوں، میں اللہ پاک کا خلیفہ اعظم ہوں، اللہ پاک نے اپنے خزانوں کا امین مجھے بنایا ہے، اوتی تو خزائن الارض، زمین کے تمام خزانے اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہوئے، اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے دے کر اپنا نائب اور کنجی بردار بنایا ہوا ہے۔ فتعالین، آؤ پھر اگر دنیا کی زندگی اور اس کے اسباب، مال و دولت، یومیہ خرچے کی اور کھانے پینے کے اسباب کی ضرورت ہے تو آ جائیے، امتعکن، میں اللہ کے خزانوں میں سے تمہیں مکمل طور پر متمتع اور فیضیاب کر دیتا ہوں، دنیا کی چیزیں دے دوں گا، دنیا کے سارے خزانے دے دوں گا، لیکن پھر میرے پاس نہیں رہ سکو گی، اسرحکن سراحا جمیلا، بڑے اچھے طریقے سے طلاق دے کر میں تمہیں اپنے آپ سے جدا کر دوں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے۔ آج ہم بھی محبت مصطفیٰ علیہ السلام کے دعوے کرتے ہیں، دل تو ایک ہے، یا اس میں اس محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، موجود حقیقی اور مقصود حقیقی کی محبت ہوگی، یا دنیا کی طلب اور خواہش ہوگی؟ ایک دل لینا نہیں۔ کسی انسان کے سینے میں قرآن فرماتا ہے 21ویں پارے سورہ احزاب میں، ہم نے کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ میرے دوستو، حضرات امہات المومنین وہ کوئی زیادہ مال و دولت کا نہیں کر رہی تھی، مطالبہ صرف یومیہ خرچے کا مطالبہ کر رہی تھی، اور قرآن پاک میں محبوب علیہ السلام پر وحی مبارکہ نازل ہو گئی۔ محبوب فرما دیجئے فتعالین، آؤ، میرے پاس کوئی خزانوں کی کمی نہیں، میں تو آپ ہستیوں کو مجاہدات، ریاضات، محنتوں کے مراحل سے گزار کر اس مقام پر لانا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ کی بشریت مقدس مغلوب ہو جائے، روح اور باطن کے تقاضے غالب ہو جائے، کیونکہ جس مسلمان مرد و عورت کے ریاضات، عبادات، سخت مجاہدات کے ذریعے سے بشریت مغلوب ہو جاتی ہے، روحانیت غالب آ جاتی ہے، تو ایسی ہستیاں پھر اسباب کی محتاج نہیں رہتی، کائنات کے اسباب ان کی نگاہ کرم کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو
تو آؤ اگر آپ دنیا کی زندگی اور زیب و زینت کا ارادہ اور اسباب کی خواہش کرتی ہیں، امت گمراہ میں بالکل تمہیں فیض یاب کرتا ہوں، متمتع کرتا ہوں، نفع اندوز کرتا ہوں، نفع یاب کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے اللہ کا حکم ہے میں اپنی بارگاہ میں نہیں رکھوں گا جس کو دنیا عزیز ہو، دنیا کی زینت، دنیا کی زندگی اور دنیا کے اسباب اور یہ دنیا اکٹھے کرنا اور ہوس اور ان چیزوں کی مصیبتوں میں جو مارا ہوا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کو فرمان ہو گیا پھر اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا، اسرحنا سراحا جمیلا، پھر بڑے اچھے طریقے سے اپنی بارگاہ سے طلاق دے کر جدا کر دینا ہے۔ کیا پیاری صاحبزادی صاحبہ قرآن کی عالمہ نہیں ہے؟ وہ ہستی مجتہدہ ہستی ہے، اور مجتہدین مطلقین کے اندر مجتہد مطلق جو ہستیاں ہوتی ہیں ان میں حضور سیدتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ علیہ کا مقام ہے۔ یہ علماء ظواہر کی تحقیق، اور اگر آپ حضور سیدنا و سید السادتنا سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو 638 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ان کی فتوحات مکیہ 8 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے، اس میں پورا ایک باب آپ نے اس عنوان سے ذکر فرمایا ہوا ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نبوت کے بعد اور صدیقیت کبریٰ سے اوپر بھی ایک مقام ہے جو بڑا دقیق اور باریک مقام قرب ہے۔ فرمایا یقال لہ القرب او القرابۃ، جس کو قرب اور قرابت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فرمایا اس امت میں 2 ہستیاں ہیں جو صدیقیت کبریٰ سے بھی اس اعلیٰ مقام جو نبوت اور صدیقیت کبریٰ کے درمیان میں قرب اور قرابت جس کو کہا جاتا ہے، اس مقام پر قیامت تک صرف 2 ہستیاں تو فائز ہو سکی ہیں۔ نمبر 1 حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق، اور نمبر 2 محبوب کی لخت جگر پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ علیہ۔ یہ چیز صرف حضرت شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں نہیں، لطائف المنن بھی ہے جس کا دل چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت شیخ و شیوخ محقق صوفی، ہاں جی، حضرت امام عبد الوہاب شارانی شافعی جو 974 ہجری میں مثال فرما رہے ہیں، لطائف المنن کے اندر بھی بالکل یہ پورا پیرایا اس مضمون کا موجود ہے۔ دیگر بڑے بڑے محققین، صوفیاء، اصحاب حقائق، اصحاب توفیق نے یہ بات بالکل واضح طور پر اپنے مشاہدات کے ذریعے سے واضح فرمائی ہوئی ہے۔ وہ اولیاء اللہ جن کی ہفتے میں اتنی راتیں نیند میں بھی آنکھیں سوتی تھی، دل مبارک جاگتا تھا، اس طرح براہ راست فیضان نبوت علیہ السلام ان پر جاری و ساری تھا، یہ سب اہل تحقیق، اہل نظر یہی بات فرماتے ہیں کہ مقام نبوت سے نیچے اور مقام صدیقیت کے اوپر ایک مقام ہے بڑا دقیق باریک جو ہر ایک پر عیان نہیں ہوتا، اس کا نام مقام قرب اور مقام تقرب ہے، اور صرف 2 ہی ہستیاں فائز ہیں۔ نمبر 1 حضرت صدیق اکبر کی ذات بابرکات، نمبر 2 پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور شیخ اکبر اور امام شارانی فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس سے لے کر پیاری صاحبزادی صاحبہ کے وصال اقدس تک یہ تقریباً 6 ماہ کا جو عرصہ ہے، اس میں حضرت صدیق اکبر تھے جو پیاری صاحبزادی صاحبہ کے فیض سے مستغنی تھے، اور براہ راست ان کا سینہ محبوب کے سینے سے فیض یاب ہوتا تھا۔ حضرت صدیق کے علاوہ باقی جتنے بھی ہستی ہیں، کیونکہ مقام قطبیت کبریٰ حضرت صدیق کے ساتھ پیاری صاحبزادی صاحبہ ہے، حضرت صدیق کے علاوہ ان 6 ماہ میں باقی تمام کائنات تک محبوب کا فیض جاری رہا ہے، تو پیاری صاحبزادی صاحبہ ہی اس میں واسطہ ہے فیض۔ آپ کا مقام مقام قرب ہے، آپ کا مقام مقام تقرب ہے، آپ کا مقام مقام قطبیت کبریٰ ہے۔ پیاری صاحبزادی صاحبہ کے دل میں کیسے محبت آ سکتی ہے؟ ازواج مطہرات یومیہ خرچے کا مطالبہ کریں، امتع کننا و اسرح کننا سراحا جمیلا آ جائے، اور پیاری صاحبزادی صاحبہ ناراض ہوں گی مال و دولت کی خاطر، جبکہ ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں۔ تمام امت کی کتابیں، امہات کتابیں متفق ہیں کہ امت نے کبھی ان کو مال و دولت کے لیے پریشان ہونے ہی نہیں دیا، ان کے اپنے اسباب نہیں تھے، لیکن محبوب کے وصال کے بعد اس طرح پیاری صاحبزادی صاحبہ پر سب کچھ قربان کر دیا کہ محبوب کے 6 ماہ بعد وصال ہوتا ہے، اور اتنی چیزیں آپ کی زیر ملکیت موجود ہوتی ہیں جن کی آپ وصیت فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو، حضور سیدتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں آ سکتی۔ اسی رکوع کے اندر آیت تطہیر موجود ہے جس میں حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو فرمایا گیا، اور پھر مصطفیٰ علیہ السلام نے 4 ہستیوں پر چادر ڈال کے ان کو بھی تطہیر کا مقام لے کر دیا۔ تمہارا عقیدہ ہے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضور سید مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، حضور سیدتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضور ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، ان کا مقام مقام تطہیر ہے۔ اور وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ،
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ رجس کا معنی پلیدی بھی ہے، نجاست بھی ہے، اور بہت ساری چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہے، لیکن یہاں الف لام عہد ہے، معہود وہ خاص چیز جس کا مطالبہ ہوا، جو پس منظر بنی، شان نزول بنی پورے رکوع اور آیات بینات کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں، پکی بات ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم سے ہر رجس، دنیا کی ہر طلب اور خواہش اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہارے باطن دل اور روح کو اس طرح پاک فرما دے جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ تو جب آپ بھی اس چادر تطہیر میں جلوہ گر ہیں تو پیاری صاحبزادی صاحبہ کا مقام تطہیر، یعنی آپ بھی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بعد ان 4 ہستیوں میں شامل ہیں جن پر محبوب نے چادر تطہیر جلوہ گر فرمائی، یہ آیت بینہ پڑھی اور دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و عامتی۔ آپ بھی اس آیت بینہ کا مصداق ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقام تطہیر ہے، اور ان کے دل سے تو اللہ نے ہر رجس، دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ کے لیے دور فرمائی ہوئی ہے، اور اس طرح پاک فرمایا ہوا ہے جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ بطول فعول کے وزن پر ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ کا مقام بطولیت ہے۔ ہر مسلمان آپ کو بطول کے مبارک لقب سے یاد کرتا ہے، لکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، کسی نے آج تک انکار نہیں کیا آپ کے اس مقام پر۔ یہ مبالغے کا صیغہ فعول کے وزن پر ہے۔ تبتل الیہ تبتیلا، بطول کہتے ہی اس ہستی کو ہے جو اللہ پاک کی محبت میں ساری کائنات کو چھوڑ کر اس سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ عربی زبان میں فتام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فعال کے وزن پر۔ کیا قرآن پاک کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے؟ فتام کا معنی ہوتا ہے بچے کو ماں کا دودھ چھڑوا دینا۔ فاطمۃ فاعلۃ، دودھ چھوڑنے والی لغوی معنی ہے۔ کیوں مصطفیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام نامی رکھا؟ کیونکہ آپ کا مقام یہ ہے کہ محبت الہی کے اندر آپ ما سوی اللہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے والی ہیں۔ پیارا بچہ ہو، وصال اقدس کے وقت 7 سال کا حضرت سیدنا امام حسین جیسا پیارا بچہ، حضرت امام حسن جیسا پیارا بچہ، حضرت سیدہ ام کلثوم جیسی پیاری بیٹی، حضرت سیدہ زینب بنت علی جیسی مقدس صاحبزادی، یہ پیارے پیارے بچے ہوں، ماں بیمار ہو جائے وہ خواہش کرتی ہے اللہ پاک مجھے اور زندگی دے دے، میرے بچے ابھی کوئی 8 سال کا ہے، کوئی 7 سال، کوئی 6 سال کی بچی ہے، کوئی 5 سال کی بچی ہے، اور یہ بچے کون ہیں؟ مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے اور نواسیاں۔ اور عمر مبارک وصال اقدس کے وقت کتنی ہے؟ زیادہ 28 سال۔ پیاری صاحبزادی صاحبہ 28 سال کی عمر مبارک میں عالم دنیا سے سن 11 ہجری 3 رمضان وصال فرما جاتی ہے۔ آپ دعا فرما سکتی ہیں، لیکن نہیں، آپ کو اپنے وصال کے وقت محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کنتی اول من اہل بیتی من یلحق بی، میرے وصال اقدس کے بعد میری پیاری بیٹی جدائی ختم ہو جائے گی، سب سے پہلے آپ کا وصال ہوگا، اور وصال اور وفات کے ذریعے عالم برزخ میں آپ میرے ساتھ آ کر لاحق ہو جائیں گے۔ آپ پہلے رو رہی تھی محبوب کے فراق میں، اور اپنی وفات کی خبر سن کر ضاحکت ہنسنے لگ گئی تھی، خوش ہو گئی تھی۔ جن کو اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر رضائے الہی اور مصطفیٰ علیہ السلام کا قرب عزیز ہے، اسی لیے محبوب علیہ السلام نے ان کا نام فاطمہ تجویز فرمایا ہے۔ وہ ماں صلی اللہ سے دستبردار ہے، ان کا مقام بطولیت ہے۔ میرے دوستو، حضور پیاری صاحبزادی صاحبہ، مال و دولت کی کمی نہیں تھی، بس میرا مضمون مکمل ہو گیا۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر سے رابطہ فرمایا، کیوں آپ مجتہدہ ہستی ہیں، لیکن یہ مسئلہ اجتہادی نہیں تھا۔ آج کل ہمارے کئی عزیز علماء، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو نور سے روشن و منور فرمائے۔ ہم انہی علماء کے صدقے سے سب کچھ حاصل کرتے ہیں، علماء کے قدموں کی طلبوں کی برکتیں ہوتی ہیں جو ظاہر و باطن ہمیں پہنچتی ہیں۔ عالم دین سے اگر ذلت ہو جائے تو اس کو اچھالا نہیں کرتے، مصطفیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضیہ شریف میں فرماتے ہیں جب عالم سے لغزش ہو جائے عوام میں اس کو مت بیان کرو، تم تو شاید اس کی توہین بے عزتی کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کی بے عزتی بعد میں ہوگی، پہلے شریعت کا بھرم اور شریعت کا جو وقار ہے وہ لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے گا۔ لوگوں کے دلوں کے اندر شریعت کا وقار اس وقت تک ہے جب تک علماء کا وقار موجود ہے، اور تشدد تفرق سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ اگر ہم میں سچا جذبہ اخلاقی جرأت ہے تو ہم اس عالم سے ملاقات کریں، بڑے پیار محبت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال کی نوبت بھی آئے
آسن حسن سے سپرلیٹو ڈگری. اللہ پاک فرماتا ہے جدال بھی کرو نا کسی سے تو ایسے طریقے پر کرو جو اس وقت کے معروف طریقوں میں سب سے اچھا طریقہ ہو. یہ نہیں کہ اس کی ماں بہن بیٹی ایک کر لو. یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے, یہ اسلام کا طریقہ ہے. آج کل ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے بچے موبائل فون ہاتھ میں اور کمنٹس کر رہے ہیں, کسی عالم کو کچھ کہہ رہے, کسی کو کچھ کہہ رہے, اور یہ پتہ نہیں ہے عالم دین کی ٹوپی رکھی ہوئی ہو نا, تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ کسی ایم این اے ایم پی ہے, کسی گورنر صاحب, وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم صدر پاکستان کی ٹوپی ہوتی پھر تو تعظیم کرتا. عالم کی ٹوپی کی کسی اور وجہ سے نہیں, اس وجہ سے بے ادبی کی کہ یہ عالم کی ٹوپی ہے. عالم کی قلم شبہ دستار پگڑی ٹوپی کی توہین اگر اس وجہ سے کوئی کرے کہ یہ عالم کی ٹوپی ہے, کسی دنیا دار کی ہوتی تو بالکل اس ٹوپی کو یہ بے عزتی توہین نہ کرتا. عالم کی ٹوپی کی اس وجہ سے بے عزتی کی کہ یہ عالم کی ٹوپی ہے, یہ بندہ مومن نہیں رہے گا, ایمان رخصت ہو جاتا ہے. یا فتاوی عالمگیری اور ساری فتاوی کی کتابوں کے اندر ملاحظہ فرمائیں گے. یہ میرے نوجوان بچے, میرے پیارے بیٹے, میرے بھائی عزیز, آپ علماء کی قرآن نے آپ کو حکم دیا کہ مولوی صاحب نہیں آپ کو کہہ رہے, قرآن کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جس چیز کا علم نہ ہو, حقیقت کا پتہ نہ ہو, اہل ذکر کے پاس, قرآن اور حدیث کے علماء کے پاس, کیونکہ اہل ذکر بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ کمنٹس دے. علماء مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے علماء ہوتے ہیں, کوئی معصوم من الخطا نہیں ہے, ان سے بھی خطا اور ذلت ہو جاتی ہے. بہرحال یہ مسئلہ اجتہادی ہے ہی نہیں, وراثت کا مسئلہ. یہ جو کہا جا رہا ہے نا جی خطا اجتہادی ہوئی, تو اس کا مطلب ہے آپ نے مسئلے کو اجتہادی قرار دے دیا. خدا کا نام مانے, اس مسئلے کی پوزیشن, مسائل جس مسئلے کے ساتھ اس معاملے کا تعلق ہے وہ قرآن پاک احادیث کریمہ کے اندر دائر ہے. قیاس کا درجہ, اجتہاد کا درجہ تو کتاب سنت اجماع کے بعد ہے, اور قیاس اور اجتہاد مظہر احکام ہوتے ہیں, مثبت احکام نہیں ہوا کرتے. اس مسئلے کا تعلق اجتہاد سے ہے ہی نہیں. قرآن پاک کی آیات بینات, احادیث صحیحہ کے اندر یہ مضمون موجود ہے. تو پیاری صاحبزادی صاحبہ نے اجتہاد فرمایا ہی نہیں. کوئی مال و دولت کی کمی تھی نہ, آپ کا یہ مرتبہ تھا کہ آپ تھوڑی سی زمین کے ٹکڑے کے لیے تشریف لے جائیں. نہیں, آپ کے سامنے بے شمار حکمتیں تھیں. ان میں سب سے پہلی حکمت یہ تھی کہ آپ جیسی ہستی, صدیقیت کبریٰ, قطبیت عظمیٰ اور مقام قربت تقرب جس ہستی کا مقام ہے, وہ دیکھ رہی تھی آنے والے وقت کو کہ کئی لوگ ہوں گے جو میری محبت کا دم بھریں گے, لیکن میرے نانا جان, میرے مقتداء و پیشوا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار کریں گے. ہمیشہ حق اسی ہستی کے سامنے اپنا معاملہ رکھا جاتا ہے جس کو امیر المومنین تسلیم کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا میں تو فاطمہ بنت رسول اللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہا ہو کر اپنے نانا جان سے رابطہ کر رہی ہوں. اگر میں ان کی بیعت میں نہ ہوتی, اگر میں ان کو امیر المومنین اول نہ مانتی, اگر ان کو خلیفہ بلا فصل میں نہ مانتی, قانوناً و شرعاً اگر میں اس ہستی کی خلافت کو تسلیم نہ کرتی, تو میں اپنے ذاتی حق کا مطالبہ ان کے دربار میں کیوں پیش کرتی؟ مطالبہ ان سے پیش کیا جاتا ہے جن کو آئینی قانونی طور پر حکمران مانا جاتا ہے. میں اپنے نانا جان حضرت صدیق کو اپنے ابا جان کا برحق قانونی شرعی خلیفہ تسلیم کرتی. اگر خلیفہ بلا فصل آپ نہیں ہے, حضور مولا کائنات ہے, تو پھر پیاری صاحبزادی صاحبہ مولا کائنات کے دربار میں تشریف لے جاتی, انہیں فرماتی کہ مجھے میرا حصہ دیجئے, وراثت میں سے مجھے عطا فرمائیے. وہ تو دربار صدیقی میں رابطہ فرما رہی ہے. اور دوسرا, آج کل جیسے حکمران بنتے ہیں, انہوں نے کوئی خصوصی اختیارات, ثواب دیدی اختیارات رکھے ہوئے قانون کے اندر, اپنے بچوں کو بڑے بڑے کاروبار کروا دیے, بچوں کو بڑے بڑے پلاٹ اسلام آباد میں دلوا دیے, ہر اہم مقام پر گوادر میں کھلے تو سب سے پہلے اپنے بچوں, اپنے بھتیجوں بھانجوں. یہ مسئلہ واضح کر دیا گیا مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی صاحبہ. اور اگر وہ بیت المال میں سے ایک چیز کا مطالبہ فرمائے تو مصطفیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور سب کا اجماع ہو گیا, اسلام کے اندر حکمران کو یہ کوئی ثواب دیتی اختیار نہیں. بخاری شریف, مسلم شریف, سب کے الفاظ ہیں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حضور انا متبع لیس بمبتدع لست بمبتدع, حضور میں محبوب کا پیروکار ہوں. جیسے میرے آقا تصرف کرتے تھے میں آپ کی اتباع میں وہی نتیجے اخذ کروں گا. میں کوئی نیا مسئلہ ہرگز نہیں نکالوں گا. امیر المومنین کو کوئی ثوابی دیدی اختیار نہیں ہے کہ وہ بیت المال اور عوامی مسلمانوں کے حصے میں سے مخصوصین کو نواز دیں. میرے دوستو, آپ کتابیں پڑھیں گے, اس طرح کے بہت سارے فقہی احکام ہیں, حقائق ہیں جو پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ, چونکہ آپ پر واضح تھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ نے عالم برزخ میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جلوہ گر ہو جانا ہے,
آپ چاہتی تھی کہ جلد یہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں اور حضرت صدیق اکبر کے ارشاد کے ذریعے سے یہ سارے کا سارا معاملہ قیامت تک پہنچ جائے، جس کی وجہ سے آپ نے رابطہ فرمایا۔ جیسے ہی آپ نے یہ گفتگو فرمائی، حضرت صدیق نے پہلا جواب کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صحیح بخاری شریف کے 3 مقامات پر ملاحظہ فرمائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، حضور واللہ انی لا احب ان اصل قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتی۔ حضور میں ابو بکر ہوں، ایک طرف میری قرابت اولاد اور رشتہ دار ہو، اور دوسری طرف میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی قرابت اولاد مبارک اور رشتہ داری ہو۔ حضور میں اپنی قرابت اور رشتہ داری اور اولاد کو قرابت مصطفیٰ علیہ السلام پر قربان کر دوں گا۔ اور حضور میں جو محبوب علیہ السلام طریقہ، کیونکہ یہ آج تو فتح کا معاملہ نہیں آیا، محرم الحرام سن 7 ہجری میں مصطفیٰ علیہ السلام کے انتظامی تصرف اور قبضے کے اندر یہ آیا ہے۔ محرم سن 7 ہجری سے محرم 8 ہجری تک 1 سال، محرم 9 ہجری تک 2 سال، محرم 10 ہجری تک 3 سال، محرم 11 ہجری تک 4 سال، اور ربیع الاول شریف میں تو 4 سال 2 مہینے مصطفیٰ علیہ السلام اس پر تصرف فرماتے رہے۔ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے کہ محبوب علیہ السلام اس میں کیا تصرف فرماتے تھے۔ 4 سال 2 مہینے جو چیز مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور محبوب علیہ السلام 4 سال 2 مہینے اس پر احکام، تو اس کے احکام چھپے ہوئے نوازے۔ جیسے میرے محبوب معاملہ فرماتے تھے میں بھی اسی طرح فرماؤں گا، اور جیسے ہے وراثت کا معاملہ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء، ہم بالخصوص جو انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے، ہم بطور وراثت کوئی چیز نہیں چھوڑتے، ہم بطور وراثت علم چھوڑا کرتے ہیں۔ اور آپ یہی حدیث جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بخاری مسلم میں، یہی حدیث آپ آخری بات اصول کافی پہلی جلد صفحہ 7 کتاب العلم میں حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں۔ یہی اصول کافی کی کتاب العلم میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الانبیاء لم یبرسوا دینارا ولا درہما انما برسوا العلم فمن اخذ بحظ وافر۔ انبیاء کرام علیہ السلام کوئی چیز بطور وراثت نہیں چھوڑتے، اور صرف انہوں نے محبوب کا فرمان نہیں پیش کیا۔ دوسری سند میں موجود ہے کہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، خود حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا مذہب یہ ہے کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوا کرتی۔ تو تمام پیارے اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اس پر اجماع ہے۔ ہم نے چونکہ اہل سنت و جماعت کے منہج سے نہیں ہٹنا، تو 1400 سالوں میں اس مسئلے کی چونکہ 36 اسناد اس حدیث کی موجود ہیں، جن میں 25 میں امام ابن شہاب زہری ہیں اور باقی 11 میں نہیں ہے۔ ناراضگی کے الفاظ صرف ابن شہاب زہری کے ہاں آتے ہیں، اور امام زہری کی ولادت ہی 51 ہجری میں، واقعہ 11 ہجری کا ہے، جو واقعہ ان کی ولادت سے بھی 40 سال پہلے میں، اس کے لیے ان کو کوئی سند پیش کرنی چاہیے۔ اس لیے آج تک ہمارے علماء نے یہ ناراضگی وغیرہ اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ پیاری صاحبزادی صاحبہ کو محبوب کا فرمان سنایا گیا، آپ نے دل و جان سے اس کو قبول فرمایا، اور مسئلہ وہی تو وہی مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک مجھ فقیر طالب علم کی حاضری قبول فرمائے۔ مضمون مکمل نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ حضرات کا ٹائم بہت زیادہ لے لیا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد عظیم وقار قدس سر العزیز کے درجات عالیہ بلند فرمائے، آپ کا فیض ہم سب پر جاری رکھے، آمین۔ وما علیہ